اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کل والا حمزہ کا بیان یاد ہو گیا تھا آپ لوگوں کو؟ چھت تک جی ٹیچر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلے مجھے بتائیں، جو مستثنیٰ کلمات تھے جس میں جو 8 کلمات تھے مستثنیٰ جس میں تھرڈ حرف پر جو ہے پیش ہونے کے باوجود حمزہ وصلی پر زیر دیں گے، وہ کون سے کلمات تھے؟ شاباش۔ اسمن، امرؤن، ابنن، ابنو، امشو، اقدو، اتقوا اتقو، اور ایتو، ایک اور ہے ایتو۔ ایتو جی۔ اور یہ ایتو جو ہے وہ ہم نے فرعون تونی وہاں پہ بھی پڑھا تھا نا، کہ اس میں زیر کیوں آ رہا تھا، اور ایتو کی ہم نے ایک ایکسپلینیشن میں پڑھا تھا کہ یہ اصل میں کیا تھا، تیونی تھا، جس کی وجہ سے حمزہ وصلی پہ زیر آیا، کیونکہ تا پہ زیر تھی اصل میں، یہ تو حرف علت گرنے کی وجہ سے پیش لگ گیا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ ان سارے اسمون وغیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی کوئی وجوہات ہوں گی، ناٹ ایگزیکٹلی لیکن اسی قسم کی کچھ وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے حمزہ وصلی پہ پیش نہیں بلکہ زیر آ رہا ہے۔ اچھا بتائیں، حمزہ کے کتنے اقسام تھی؟ 4۔ مس 2 اقسام۔ حمزہ کی کون 2 کون قسم سی؟ تھی، 2 ہاں اقسام جی، ہیں، اصلی اور زائدہ۔ کون کون سی؟ اصلی حمزہ اور اور زائدہ۔ اصلی اور شاباش، زائدہ۔ حمزہ زائدہ۔ اصلی کون سا تھا؟ جو روٹ 3 ورڈ لیٹر کا حصہ ہو، روٹ ورڈ کا حصہ جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو نہیں بول رہا ہے نا وہ بتائے گا۔ عظما ریاض بتائیں، جو زائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زائدہ، جو روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا۔ شاباش۔ حمزہ زائدہ کی بھی کوئی اقسام تھی نا، کتنی تھی؟ 2۔ 2 اقسام تھی۔ اب باقی دو بتائیں، اقسام، باقی ایک دونوں میں تسبہ، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے پوچھ رہی ہوں وہ بتائے گا۔ سائمہ آصف، آپ بتائیں، حمزہ جی ٹیچر۔ وصلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی میں ٹیچر ابتدائی کلام میں ثابت رہتا ہے لیکن وسط کلام میں وہ حذف ہو جاتا ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اور حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گی زکیہ۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ مجھے ٹھیک یہ ہے، سمجھائیے۔ ٹھیک ہے۔ اور حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کا میں نے ایک فرق بتایا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حمزہ قطعی حمزہ وصلی کون سا ہے؟ میں بتاؤں؟ ٹھیک ہے، یاد تھا، 1 منٹ مجھے ریمائنڈ کرنے دیں۔ ہاں، وہ اس کے نیچے نہیں، نہیں، کون کہہ رہا تھا میں بتاؤں؟ اصلی حمزہ شروع میں، درمیان میں کہیں بھی آتا ہے، نہیں، میں نے لیکن حمزہ وصلی پہ حمزہ وصلی حرکت کے بغیر ہوگا، اور ہاں، حمزہ قطعی حرکت موجود، اس کے اوپر کوئی علامت۔ شاباش جی۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کا فرق میں پوچھ رہی تھی، کہ وہ میں نے بتایا تھا، نوٹس میں نہیں تھا، وہ میں نے صرف ویسے ہی بتایا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا۔ دوسرا میں نے اور کیا پڑھایا تھا حمزہ میں؟ حمزہ کے کتنے احکامات ہیں، کتنے رولز قواعد ہم نے پڑھے؟ 4 ہیں، 4۔ ابدال اور تحقیق، تحصیل، ابدال، حذف۔ شاباش۔ تحقیق کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گی عطیہ؟ صاف صاف پڑھنا، جو حروف ہے اس کو حق کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہم نے پڑھی تھی، مطلب قاعدہ کیا تھا، کب ہوتا ہے یہ؟ جب 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو دونوں حمزہ کو یہ کون سے حمزہ ہوں گے؟ صحیح حمزہ متحرک،
قطعی متحرک. جب دو متحرک. حمزے قطعی قطعی متحرک متحرک. قطعی متحرک قطعی متحرک ایک کلمہ یا دو کلمے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے شاباش. اچھا تسہیل کیا ہوتا ہے فرحانہ بتائیں گی؟ تسہیل ہوتا ہے نرم کرنا، آسان کرنا. شاباش. قاعدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اور آسان کرنا. اور اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ حمزہ کو تحقیق کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، ہاں حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان کے پڑتی ہیں. ہاں درمیان. ہاں جی. اور اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے یہ حمزہ کب ہوتا ہے یہ تسہیل؟ تسہیل جب دو وہ لفظ یاد کر لیں. اچھا حمزہ تسہیل کی دو قسمیں تھیں. قطعی تھا. ہاں ہاں تسہیل وجوبی اور ہاں تسہیل جوازی. ٹھیک ہے. ابھی وجوبی بتا رہی تھی یہ. چلیں کون بتا رہا ہے؟ کوئی اور بتا دیں. اسما میں اویس. بتاؤں؟ اسما اویس بتائیے. اسما جی مس. آپ بتائیے. تسہیل وجوبی کی ڈیفینیشن بتا رہی تھی وہ. جب دو حمزہ کون سے ہیں یہ؟ جب دو حمزہ قطعی مفتوح ایک کلمے میں جمع ہو. اور کون سا کلمہ تھا یہ؟ مس تحصیل وجوبی نا. ہاں ایک ان کو کلمہ. تحقیق کے ساتھ پڑھنا اور نہیں نا میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن ترتیب دے کے بتائی تھی نا کہ یہ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے بتایا. اگر آپ کو ڈیفینیشن لکھنے کو آ جائے تو آپ کیا کریں گے کہ جب دو حمزہ قطعی مفتوح ایک کلمے میں جمع ہو جائے جو کہ اعجمیٌ ہے تو اس پہلا میں کیا کریں مفتوح گے؟ اور دوسرا پہلا مفتوح اور دوسرا دونوں ہی وسیع مفتوح ہیں. دونوں مفتوح ہیں. دو حمزہ قطعی مفتوح ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہی کلمہ ہے ہمارے پاس اعجمیٌ. تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کے دوسرے کا حمزہ پہ نرمی کے ساتھ تحصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تسہیل کریں گے. اس کے دوسرے حمزہ پر تسہیل کریں گے. اس کو پڑھیں دوبارہ سے بولیں. جب دو حمزہ قطعی مفتوح جب دو حمزہ قطعی مفتوح ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ تحصیل کے ساتھ ادا کریں گے. ہاں اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ کون سا ہے؟ اعجمیٌ. اچھا اس کی پڑھنے کی پریکٹس کیا آپ لوگوں نے اپنے گروپ میں؟ مس وہ کلمہ کون سا کیا مطلب آپ بولیے؟ لفظ کون سا تھا؟ اعجمیٌ. اعجمیٌ. پہلا والا تحقیق سے پڑھیں. اعجمیٌ. اعجمیٌ. اس کی پریکٹس کی آپ لوگوں نے گروپ میں؟ اعجمیٌ. اعجمیٌ. مس یہ روٹین میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں سارے کلمات میں. ہاں جی یہ ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئے گا اور جہاں پہ آئے گا وہاں پہ اپنے پڑھنا ایسے ہی ہے. جیسے وہ میں نے لا تمنا ابھی نہیں وہ ادغام میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی تسہیل جوازی. تسہیل جوازی کیا ہوتی ہے جی؟ جہاں تسہیل کی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو. جی اور کوئی وجہ بھی ہوگی. اس کے 3 کلمات تھے. وہ کون بتائے گا؟ سدرہ دلشاد بتائیں گی. جی وہ 3 کلمات بتا دیجئے مجھے کون کون سے تھے. اللہ ہم پلین پڑھیں گے. اللہ ایسے اتنا پلین پڑھیں گے اس کو. جی مت کے ساتھ اللہ. اللہ کے ایک تو اللہ کی جو اس میں جلالہ ہے وہ پر نہیں ہو رہا. دوسرا اس پہ نبر بھی کرنا ہے نا. اللہ ذکرینی. دال پہ ایک تو رخاوا بھی کیجیے. دال پہ آپ نبر بھی کیجیے. ذکرینی. مس یہ ذکرینی کیوں پڑھیں گے؟ ذاکرین نہیں ہے را کے نیچے زیر. آپ پہ بھی زبر ہے را پہ بھی زبر ہے. کوئی حرکت لگی بھی نہیں تھی. میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ذکرینی ہے لفظ. ذکرینی. ذکرین
ٹھیک ہے. اچھا جی ابدال کی کتنی قسمیں تھی بھائی؟ 2 قسمیں تھیں. ابدال کی بھی 2 قسمیں تھیں. 2 قسمیں تھیں، ابدال جوازی، ابدال جوازی، ابدال، وجوبی. جوازی اور ہاں ابدال. جی. ابدال کے اصطلاحی معنی کیا تھے؟ بدل دینا، ابدال میں بدل حمزہ بدلنا، کو بدل دینا، حمزہ حرف مدہ سے حمزہ بدلنا. کو حرف کو مدہ سے بدل کر پڑھنا. مدہ سے بدل کر پڑھنا. شاباش. حرف مدہ سے بدل دینا. بینا آپ بتائیے ابدال جوازی جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جی ابدال جوازی جس کا مطلب کوئی جواز نہ ہو، اس کو اسی طرح سے ادائیگی کرنی ہو. اس میں اور کوئی وجہ بھی جائز ہوتی ہے، جواز ہے نا اس میں. اس میں ابدال میں ابدال کے علاوہ جواز بھی. ابدال کے علاوہ بھی اور کوئی جواز ہوگا. جی جیسے اس میں ہم اس میں تحصیل بھی کریں گے، پہلے تحقیق. اچھا یہ اس کے حق تحصیل نہیں ہے، یہ تسہیل ہے. پہلے سین آئے گا پھر یہ آئے گا. تسہیل ہے. تحصیل بھی کریں گے. اچھا آپ اس کی اور ڈیفینیشن بتائیں. جب 2 حمزہ جب 2 حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو کہ پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے کو الف سے بدل کر تحصیل کرنا بدل جائز دینا ہے. اور تحصیل کرنا. لیکن قرآن میں ہم ابدال کرتے ہیں. اور ابدال جو ہے وہ اولا ہے. اولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہے. ہاں پریفرڈ ہے. اچھا ابدال وجوبی کیا ہوتا ہے؟ جہاں صرف ابدال ہی ہوگا، 2 کلمے ایک جمع ہو جائیں گے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہوگا، تو دوسرے حمزے تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی پہلے حمزے کی حرکت کے میچ موافق کرتے ہوئے پڑھیں گے. مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے شاباش. اس کی ایگزامپلس جو ہے وہ کون بتائے گا؟ سمیرہ بتائیں گی. سمیرہ اس کی ایگزامپل بتائیے. سمیرہ آپ ہیں؟ ازما آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کی ایگزامپل ہے آمانا، ایمانو، اوتو. اوتو. ٹھیک ہے شاباش. اور بھی اس کی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا جی حمزہ منفردہ ساکنہ، اس کو یہ کون ایکسپلین کرے گا؟ کروں. اگر حمزہ ساکنہ منفرد کلمے کے شروع میں ہو تو اس کلمے کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی شروع میں لایا جائے گا، اور اس حمزہ ساکنہ کا ما قبل کی حرکت کے آپ ریڈنگ مطابق. کر رہی ہیں؟ کون ریڈنگ کر رہا ہے؟ کہاں سے ریڈ کر رہی ہیں آپ؟ ریڈ کر کے نہیں بتانا ہے، اپنی میموری سے بتانا ہے. ندا ذیشان آپ بتائیں. جی ٹیچر اسی طرح اگر حمزہ ساکن منفرد کلمے میں ہو تو اس کلمے کو پڑھنے کے لیے حمزہ یعنی حمزہ وصلی سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ حمزہ میں نے بھی کل والے ما قبل حرکت کے مطابق حروف مدہ سے ابدال کیا جائے گا. لیکن آپ لوگ ریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا ہے؟ اس کو یاد نہیں کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ذہن میں آ رہے ہیں، بس اس طرح بول رہے ہیں. نہیں مجھے تو لگ رہا ہے آپ بالکل ریڈ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں حمزہ ساکنہ منفردہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا جو ہے مشکل ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، اور حمزہ وصلی کو لا کر جب جو بھی اس کی حرکت لگے گی اس کے مطابق پھر اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو حرف مدہ میں بدل دیں گے. یہ ہے اس کا میننگ. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کی ایگزامپل بتائیے. ایک ہی ایگزامپل فی الحال اس میں دی تھی، لیکن میں نے آپ کو 3-4 ایگزامپل الگ سے لکھوائی ہیں. اس کی ایگزامپل بتائیں شاباش. مس میں بتاؤں. فرعون ایتونی الذی اوتومینا قالوا ایتینا. ہاں اور اس کو اگر ملا کے پڑھیں گی تو پھر کیسے پڑھیں گی؟ فرعون ایتونی الذی تومینا قالوا ایتینا. ہاں جی اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے نا
तो फिर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे. अगर ये एक ही जगह पे आ जाता है और इसको पढ़ना है तो फिर हम मिला के पढ़ना है, तो फिर हम इस तरह पढ़ेंगे. अगर बीच में वक्फ आ रहा है तो फिर उसको फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे. मिस ये वैसे जो है ये कहीं भी आ सकता है ना, हमजा साकना जो है ये कहीं भी आ जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये मखसूस ही है जो है? नहीं, लेकिन ये शुरू में आना चाहिए. अगर ये ऐसे शुरू में आ रहा है कि इसके पहले और कुछ नहीं है, अब इसको पढ़ना मुश्किल है, या तो आप पीछे वाले से मिला के पढ़ लेंगे. जैसे यहाँ पर बुक में मैंने एग्जांपल दिखाई थी आपको, फिस समावाती. अगर ये मिला के पढ़ रहे हैं तब तो आप इस हमजा को पढ़ सकते हैं ना, फिस समावाती तूनी. लेकिन अगर आप फिस समावात पे वक्फ है, जैसे तोए के दरमियान में लामत लगी हुई थी, तो आप फिर कैसे पढ़ेंगे इसको? फिर आपको पढ़ने के लिए हमजा वसली को हरकत देना पड़ेगा, क्योंकि आप साकिन से तो नहीं पढ़ सकते. लेकिन सिर्फ हरकत देकर आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए फिर उसको इब्दाल भी करना पड़ेगा. अच्छा जी, हज़फ क्या था भाई? हज़फ क्या था? शाबाश. हमजा को वस्ते कलाम में गिरा कर पढ़ना. हमजा को कलाम के दरमियान में से गिरा देना. हाँ, और ये कब होता है? जब दो हमजा जमा हो के उनमें से पहला हो तो वस्ली मकसूर को गिरा देते हैं. दूसरा वस्ली मकसूर. वस्ली मकसूर को गिरा देंगे. इसके कितने कलिमात थे? 6. याद किए आप लोगों ने? जी मिस. इफ्तरा, अफ्तरा, अस्तफा, अफला, अस्तगफरता, अस्तगफरता, अस्तकबरता, अस्तफा, अस्तगफरता. ठीक. उस सीरीज से जिस तरह उन्होंने सुनाया है, अभी जिन्होंने भी सुनाया है, मैंने सुना, उनकी आवाज आ रही थी तो बहुत अच्छा सुनाया है. जो रीड कर रहे हैं ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल अगर याद करके आते तो आज रिवीजन हो जाता. अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने मत के उस पे. ये भी आप आज याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के देखें आप याद कर लिया तो आसान हो गया ना. वो हमजा वरना देखते ही आपको लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल है. जी, याद कर लिया तो आसान हो गया ना? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी, अब शुरू करते हैं हम अपना लेसन आज का. मद के अहकामात पढ़े हम. मद के अंदर हमारे पास 2 चीजें होंगी. एक, इसकी हेडिंग देखिए, महल्ले मद. ये महल्ले मद. और दूसरी है हमारे पास सबब मद. ठीक है. महल्ले मद क्या होता है? वो जगह जहां पर मद होगा. महल यानी कि महल क्या होता है? आप जो उर्दू में बोलते हैं, हम बोलते हैं ना उर्दू में महल बोलते हैं, असल वो महल वो महल होता है. मानी कहलाएगा उर्दू में इसको? महल जगह. हाँ, महल जगह. जैसे हम कहते हैं ना बादशाह मलका का महल, तो वो महल होता है, महल नहीं होता. हम कहते हैं मौका महल. स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे पास नहीं हो रही. हाँ, मैंने किया है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. आप दोबारा से कनेक्ट करें, ऑफ करके ऑन करें. महल हम बोलते हैं ना महल. मौका महल के एतबार से बात करूं, यानी मौका हो या महल हो या मौका महल के हिसाब से, तो ये महल होता है बेसिकली. अरबी का लफ्ज है महल, हम उर्दू में इसको महल बोल देते हैं. महल सही है. हमारा वैसे भी जबर देर ऐसे ही होता है ना, हम ना मैं और हेल पता नहीं किस तरह से बोलते हैं हम. मैं हेल, ना वो जबर है ना वो जेर है. मैं हेल महल या मीहिल होना चाहिए. मतलब हम उर्दू में इसको बिगाड़ के महल को महल बोलते हैं. ठीक है. तो असल में ये अरबी का लफ्ज है महल. महल का माना होता है जगह, यानी जिस जगह पे मद होगी. दूसरी चीज जो हमें इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए मत करते हुए, वो होता है सबब. और सबब का मतलब क्या होता है? वजह. सही है, वही तो वजह होगी ना मत करने की. महल उसके जो है वो कितने होंगे? 2 किस्म के महल होंगे. एक होता है हुरूफ मद्दा. ठीक है. आपको पता है हुरूफ मद्दा कितने होते हैं? अलिफ, वाव, या. हाँ जी, शाबाश. और दूसरा होगा हुरूफ लीन. हुरूफ लीन कितने होते हैं जी? 2. अलिफ, वाउलीन और यालीन, ये 2 इसके महल्ले मद है. सबब मद इसके 3 होंगे. 3 वजहात से मद हो सकती है. एक,
یا تو اس کے فوراً بعد حمزہ ہوگا، یعنی ان دو محل کے بعد حمزہ ہوگا. حمزہ جو ہے متحرک ہو سکتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر رہے. یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکون ہوگا، اصلی سکون. صحیح ہے، یعنی سکون سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزم. جزم عارضی بھی ہو سکتا ہے اور اصلی بھی ہو سکتا ہے. اصلی وہ یہ جزم کی صورت میں ہوگا کے بعد سبب ہوگا. ہاں جی، حرف مدہ کے بعد سبب ہونا لازمی ہے تبھی مد ہوگی. اور تیسری ہے تشدید. ٹھیک ہے، ان 3 وجوہات پہ مد ہوگا. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ مد ہوگا، اور جگہ کون سی ہے؟ حرف مدہ اور حرف لین. اور سبب مد کیا ہے؟ 3، حمزہ، سکون، تشدید. شاباش، مجھے بتائیے گا محل مد کون سے ہیں؟ الف مدہ واو مدہ یا مدہ واو لین یا لین. اور سبب مد کون سے ہیں؟ حمزہ سکون تشدید. حمزہ سکون عرضی عرضی یا اصلی جزم تشدید. شاباش. اب آ جائیں ہم اس پر. دیکھیے، اور ہمارے پاس مد جو ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ہم بک سے دیکھتے ہیں. بالو مد اصلی. اب دیکھیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہمارے پاس یہ آ گئے، صحیح ہے لکھے ہوئے. اور یہ واو لین اور حروف لین بھی ہو گئے. اور سبب مد میں نے آپ کو بتا دیا، حمزہ، سکون، تشدید. ابھی ان کی ایگزامپلس کو مت دیکھیں، آپ پریشان ہوں گے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا دیکھیں، اگر تو ہمارے مد کے بعد جو بھی حرف مد ہے، محل مد کے بعد کوئی سبب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قولا، یہ قو ہے نا، یہ کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لام زبر لا دیکھ رہے ہیں. تو لام زبر لا نہ تو حمزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید. مطلب کیا ہے؟ چھوٹی مد ہوگی. چھوٹی مد کا مطلب کیا ہے؟ وہ مد جو کہ اس کے اندر موجود ہے حرف مدہ میں. حرف مدہ بھی تو ایک مد ہوتے ہیں نا، حرف مد ہے نا، یعنی 2 حرکت کی مد. یہ بھی تو مد ہی ہوتے ہیں نا، لیکن کہتے ہیں مد اصلی. جی ان کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. مد اصلی. اور یہ مد اصلی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھے جاتے ہیں. ان کے اوپر کوئی اور چیز ایکٹنگ کرتی. اگر ان پہ وقف بھی کریں گے، جیسے آپ فرض کریں لو پہ وقف کر رہے ہیں، تو لو ہے نا لام پیش لو، اس کو آپ وقف میں بھی ایسا ہی پڑھیں گے اور وصل میں بھی ایسا ہی پڑھیں گے. 2 حرکت، اس سے چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے، ہے نا. مطلب چھوٹی مد اصلی کو مد چھوٹی مد کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی، کیونکہ آگے بڑی مدیں بتانے والے نا، اس وجہ سے اس کو چھوٹی کر دیا انہوں نے. اس کو انہوں نے اس کا چھوٹی نام رکھ دیا، حالانکہ یہ بھی مدہ ہی ہے نا، حروف مدہ. ابھی آپ نے بتایا کہ الف واو یا مد کے بعد اگر سکون، حمزہ اور تشدید ہو سبب، تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس میں بھی تو الف مدہ کے بعد لام کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لام پہ زبر ہے نا، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ لیکن ہم سکون، تشدید اور وہ تو نہیں ہے نا، سبب تو نہیں ہے. تو نہیں کریں گے نا. قولا، بس اتنا ہی پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں. اسی کو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی مد ہے. یعنی جو مد آپ کرتے ہیں مد اصلی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی مد ہے. کیونکہ ابھی ہم آگے جو مد پڑھیں گے اس کو بڑی مد، لمبی مد کہیں گے، کیونکہ یہ تو 2 پر ہے نا، 2 حرکت کی ہوتی ہے نا الف مدہ واو مدہ. جی حرکت سب سے چھوٹا ہے. کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بڑی مد. اور بڑی مد کیا ہے؟ محل مد کے بعد سبب مد ہوگا تو بڑی مد ہوگی. اب بڑی مد کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز جو ہمیں ابھی پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے، ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ محل مد. دوسرا ہم نے پڑھا سبب مد پڑھا. سبب مد پڑھنے کے بعد ہمیں ایک چیز اور پتا ہونی چاہیے، مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے. مقدار کیا ہوتی ہے؟ ڈیوریشن کتنی لمبی کی جائے. تو سب سے چھوٹی جو مد ہوگی نا، جو ہم ابھی بول رہے تھے، اس کو ہم کسر کہتے ہیں. کتنی حرکت پہ تھی وہ؟ 2 اس سے لمبی مد ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں توسط. ساری ہماری جو تلاوت میں مد والی ہوتی ہیں. اور یہ کتنی حرکت پہ ہوتی ہے؟ یہ 4 ہوتی ہے. اور تیسری مد ہوتی ہے ہماری طول، اور یہ کتنے حرکت پہ ہوتی ہے؟ 6. تو آپ کو یہ نام یاد ہونے چاہیے، کسر، توسط. جی کسر میں تو الف واو اور یا آ جائے گا.
हाँ जी, जो और इसको यानी 2 हरकत पे जो भी मद्दे होती हैं वो कसर कहलाती है, और जो 4 हरकत पे होती हैं वो तवस्सुत कहलाती हैं, जो 6 हरकत पे होंगी वो तूल कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या? महल्ले मद, फिर हमने पढ़ा सबबे मद, हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा छोटी। मिक़दार मद, सही है। मिक़दार सबब मिस ये कसर में लीन भी आएंगी? हाँ, महले मद में अलिफ कसर वाव में या लीन भी मद आएगी। और वाव लीन और या लीन। सही है, हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन, सही है, लीन दोनों आ गए इसके अंदर। और सबब मद में हमजा व साकिन तशदीद, हाँ, सुकून और तशदीद। और मिक़दार बताइए, शाबाश। 2 4 6 हरकत। नहीं, नाम बताइए। कसर, तवस्सुत और तूल। शाबाश। अब आ जाए वापस हम अपने बुक के ऊपर। ये चीज आपको मैंने इसको आपको बताया। अपना माइक म्यूट कर लें, बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि जो मदें 2 हरकत पे होंगी वो छोटी मद कहलाएंगी, सही है। यानी जिनके पास 2 हरकत पे होंगी छोटी मद नहीं कहलाएंगी, सॉरी ये नहीं, जिनके बाद सबब नहीं होगा तो वो छोटी मद रहेगी। यानी कि जब अभी हम अब तक जो हम जितनी भी मदें पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उनको हम क्या कह रहे हैं? छोटी मद। यानी कि हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन। अभी तक हमने और कोई मद तो नहीं पढ़ी ना? नहीं पढ़ी। अब जो हम मद पढ़ेंगे उनको हम बड़ी मद का नाम दे रहे हैं, और वो जो है वो कसर, तवस्सुत, तूल तीनों तरह की हो सकती हैं, वो छोटी बड़ी सब हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे। तो कसर में तो अलिफ वाव और या और लीन आगे। अभी रुक जाए ना, बहुत सारे सवाल करते हैं आप लोग, थोड़ी देर के लिए आगे का पढ़ने दिया करें। पढ़ते जाएंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें, समझ आएंगी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा जी, इसमें देखें कि बड़ी मद में क्या लिखा हुआ है, देखें जैसे जा आ, ये देखें, ये मद का निशान नजर आ रहा है आपको? इनको हम कह रहे हैं ये बड़ी मदें। कुछ ऐसी होंगी, कुछ मोटी होंगी, कुछ खाली कर्व होंगी। इन्होंने सारे, ये तो राइटिंग में इन्होंने सारी एक जैसी लगा दी है। यहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म की मद होती है ना, तो जो उलाइका वाली भी में होती है, ऐसी बोल्ट सी होती है यूं करके, ऐसे एक ऐसी मद होती है ना, देखिए ना आप लोगों ने। और एक मद ऐसी होती है जी मिस। और मिस देख, हाँ, ये वाली ऐसी है वाली मद। और ये जो लंबी है एक मोटी और एक बारीक होती है, बहुत बारीक सी। जी। तो मुत्तसिल। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये देखें, इसके बाद आपको सबब नजर आ रहा है हमजा, इसके बाद आपको सबब नजर आ रहा है सुकून, इसके बाद आपको सबब नजर आ रहा है तशदीद, ठीक है। इसके बाद भी सबब है हमजा, सही है। और फर्क इन तीनों में फर्क क्या है? क्या फर्क नजर आ रहा है? ये एक ही कलमे के अंदर है, कसर ये 2 कलमों के अंदर है, यानी हम दूसरे कलमे में है ना। तो अभी मैं सिर्फ एक वैसे ही एक ओवरव्यू था, इन्होंने शुरू में अभी सिर्फ एग्जांपल्स देकर तीनों किस्म की एग्जांपल्स देती हैं। अभी हम मजीद मद की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपना टीचर, ये बड़ी मद की मिसाल है। हाँ, ये जो हमारे पास लंबी लंबी लाइनें नहीं बनी हुई होती हैं, ये जो कर्व्स बने होते हैं, इनको बड़ी मद कहते हैं। तो ये बड़ी मदें क्या होती हैं, आगे देखते हैं हम। अगर महल्ले मद के बाद सुकून आर्जी हो, यानी वक्फ की सूरत में, जैसे अर्रहीमु, यहाँ पर देखें इसको अर्रजीमु और अर्रहीमु, ये मीम जेर मी होना चाहिए था वैसे तो आप देखें ये जीमु। अब जब हम इसको लंबा करके, हम इसको जब वक्फ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेश और जेर जो भी उसके ऊपर होता है हम नहीं पढ़ते ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? सुकून आर्जी। नस्ताइन, मिन खौफ व सैफ, तो आखिर में क्या करते हैं, हम इसको साकिन कर देते हैं, तो सुकून आर्जी कर देते हैं। तो इस सूरत में बड़ी और छोटी मद दोनों कर सकते हैं, लेकिन महल्ले मद अगर हुरूफ मद्दा होगा तो बड़ी मद बेहतर है, अगर लीन होगा तो छोटी मद बेहतर है। अभी रुक जाएं, इसको मत समझें, नीचे आ जाएं, ये मैं अभी आपको ये आखिर में समझाती हूँ। मद के तफसीली अहकाम, अब इसकी टाइप्स पे आ जाएं। एक हमने पढ़ा मद्दे असली और एक पढ़ा मद्दे फरई। अब इन्होंने दोबारा से इसकी एग्जांपल्स, इसको दोबारा डिटेल बताना शुरू किया। फरई नहीं पढ़ा, अभी बता रही हूँ। लूबी माना है खींचना, लंबा करना,
اور اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا یعنی لمبا کرنا, آواز کو بڑھانا. ٹھیک ہے, یہ اصطلاحی معنی ہے اس کا. مد اصلی کون سا تھا؟ وہی قالا قیلو, قیلا اور قولو جو اوپر پڑھ کے آئے ہیں ہم, چھوٹی مد جس کو ہم نے کہا تھا, وہی سیم ڈیفینیشن یہاں پر. وہ اپنی ذاتی اور اصلی مقدار کی وجہ سے کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. موقوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقف نہیں ہو رہی ہے, کسی سبب پہ وقف نہیں ہو رہی. اگر آپ اس کو وقف کریں گے تو پھر تو سبب آ جائے گا نا ساکن والا, ایسا ہے. دیکھیے قولا کو اگر میں فرض کروں میرا سانس ٹوٹ گئی, میں پیچھے سے پڑھتی بھی آ رہی تھی اور قولا آگے لکھا ہوا تھا, پیچھے سے آیت تھی لمبی, اور چلتے چلتے قولا پہ میری سانس ٹوٹ گئی, تو میں قولا پہ وقف کرتے ہوئے کیسے پڑھوں گی؟ لمبا کیا نا میں نے, 2 حرکت پہ تو نہیں پڑھا ہے نا. تو لمبا کر کے کیوں وقف کیا میں نے؟ کیونکہ آگے سبب بن گیا, مد آ گیا, یہ سبب بن گیا نا, عارضی ساکن آ رہا ہے. ہاں ساکن آ گیا, چاہے عارضی ہی کیوں نہ ہو, سبب بن گیا. اگر وقف, موقوف کا معنی ہوتا ہے وقف, جس پر وقف کیا جائے, صحیح ہے. تو اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو, اگر وہ کسی سبب پہ وقف ہو رہی ہے یعنی ختم ہونا. موقوف وقف, وقف کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا, ٹھہر جانا. وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا. صحیح ہے نا, صحیح پڑھا تھا ہم نے پچھلے دفعہ, آواز کو توڑ کے, سانس کو توڑ کے ٹھہر جانا. تو وقف کا معنی تھا ٹھہرنا, یعنی یہ کسی چیز پر ٹھہرے گی. قال, اگر یہ وقف پہ یہ اس پہ موقوف ہو رہی ہے یعنی اس پہ ٹھہر رہی ہے کسی سبب پر, تب تو پھر یہ مد اصلی نہیں رہے گی. لیکن اگر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, وہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو, یعنی کسی سبب پہ نہ ٹھہرے, تو پھر تو وہ مد اصلی رہے گی. قالا, قیلا, قولو. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ اب مد فرعی کیا ہوگی؟ اس سے بالکل اپوزٹ, جو اپنی ذاتی اور اصلی مقدار سے بڑھا کے پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو جائے, یعنی وہ کسی سبب پہ ٹھہر جائے گی. کیسے؟ یہ دیکھیں سبب آپ کے سامنے موجود ہے, یہ مد فرعی. اب مد فرعی کی اگر کسی سبب پہ بھی ٹھہر جائے گی تو وہ مد فرعی میں کنورٹ ہو جائے گی کیا؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کا محل تو وہی حروف مدہ ہی ہے نا. اگر اس کے پاس آپ کو سبب مل جاتا ہے تو پھر وہ مد اصلی نہیں رہے گی, پھر وہ مد فرعی بن جائے گی. لیکن اگر وہ کوئی سبب نہیں ہے آگے تو پھر وہ مد اصلی ہی رہے گی, اور کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی, اس کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتی. جی بولیں. مد اصلی عارضی یا اتھینٹک ساکن پہ اگر رکے گی تو لمبی ہوگی. مد اصلی جب عارضی ساکن پہ رکے گی تب تو لمبی ہوگی, پھر وہ مد فرعی بن جائے گی نا. ابھی آگے نیچے ٹائپس پڑھیں گے نا, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. اسی کی تو ٹائپس پڑھیں گے آگے ہم, کیسے بدل جائے گی. صحیح ہے, آگے آ جاتے ہیں. اب ہے مد فرعی کی ایگزام. ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ شاباش, اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. ہم نے سب سے پہلے محلے مد پڑھا, سبب مد اور آپ کو بتایا کہ چھوٹی مد ہوتی ہے اور بڑی مد ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا نام دیا. اور اب میں نے ان چھوٹی بڑی مد کو نام دے دیا یہاں پر. آپ چھوٹی مد کون سی ہے؟ مد اصلی. بڑی مد کون سی ہے؟ مد فرعی. ٹھیک ہے, مد اصلی کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنی ذاتی اصلی مقدار کے مطابق ہوگی اور وہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور مد فرعی کون سی ہوگی؟ جو اپنی پڑھیں آپ لوگ, ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے کسی سبب. ذاتی مقدار سے کب بڑھاتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب وہ سبب ہوتا ہے, جب کوئی سبب آ جائے گا, حمزہ سکون یا پھر تشدید آ جائے گا, پھر ہمارا جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی قولا سے جب ٹیچر قال ہو جائے گی تو وہ مد فرعی ہو جائے گی. کیا ہو رہا ہے یہاں فریج کے اوپر؟ نہیں, یہ واپس رکھو, مجھے فریج پہ نہیں ملی, واپس دے کر رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی مد اب ہے مقدار مد میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. دیکھیں یہ اب آیا یہاں پر, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. یہ انہوں نے الٹا لکھا ہوا ہے, میں نے اس طرح سے مطلب میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, کسر, توسط اور طول. ٹھیک ہے, اب مد فرعی کی 4 ٹائپس ہیں ہمارے پاس. واجب,
जायज, लाजिम और आरिज लिस्सुकून। ठीक है, वाजिब में क्या होता है, अब इसको इस तरह से समझें। वाजिब और आरिज, वाजिब पहली है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी वाली कौन सी है, जायज। इन दोनों का सबब एक ही है। इनका महल कौन सा है, पहले आपने महल डिफाइन करना है, इसका महल क्या है और फिर सबब क्या है। ठीक है, तो महल क्या होगा वाजिब का, हुरूफे मद्दा, सही है, और जायज का हुरूफे मद्दा। और इनका सबब क्या होगा, इसका सबब होगा हमजा, और इसका सबब क्या होगा, हमजा। इसमें इन दोनों में क्या फर्क होगा, फिर ये एक ही कलमे में होगा और ये दो कलमों के दरमियान होगा, बस ये फर्क है इन दोनों का फर्क। कैसे, ये है जा या उलाइका, ये है खड़ा जबर और ये हमजा, तो अब यहाँ मद होगी, सही है, ये मोटी सी मद होती है। वाजिब मद जो होती है